پھیلتا ہے. اب جتنے نوجوانوں کو یہ کور کر رہے ہیں یہ متا والے گیٹ سے جس طرح غیر مقلد ہے. تو غیر مقلدین کہ ہاں دو مسئلے اہم ہیں. ایک مسئلہ ہے 3 طلاقیں. جو 3 طلاقیں دیتا ہے وہ اب کہتے ہیں ہمارے ساتھ آ جا. تو انہوں نے اپنے مذہب کی اشاعت کا یہ بہانہ بنایا 3 طلاقیں. اور دوسرا ساس کے ساتھ بدکاری. ہمارے نزدیک ساس کے ساتھ بدکاری کرنے سے ہمیشہ نکاح ختم ہو گیا اور بیوی حرام ہو گئی. اور غیر مقلدین کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا. اگر ساس سے داماد منہ کالا کرے وہ کہتے ہیں اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا, کوئی خیر صلی ہے. ہم کہتے ہیں اس پر بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. وہ ان کے مذہب کی اشاعت کا یہ 2 گیٹ ہے. اور شیعہ کے ہاں متا ہے. انہوں نے کہا متا سب سے اونچی عبادت تھی, سب سے اونچی, اور تراویح سب سے بڑا گناہ تھا. اس مذہب میں تراویح پڑھنا سب سے بڑا گناہ, تراویح سے بڑا گناہ کوئی نہیں اور متا سے بڑی عبادت کوئی نہیں. اب ان پہ اعتراض ہوا کہ حضرت علی جب خلیفہ بنے انہوں نے تراویح کو بند کیوں نہیں کیا اور متا کی اجازت کیوں نہیں دی؟ حضرت علی نے اپنی خلافت میں تراویح پر پابندی کیوں نہیں لگائی؟ حضرت علی کے دور میں مکہ, مدینہ, کوفہ, مراکز اسلام کی ہر مسجد میں جتنی مساجد تھی 20 تراویح پڑھی گئی. کتنی؟ ہاں یہ بھی ذہن میں رکھ لو. کتنی تراویحیں پڑھی گئی؟ یہ 8 تراویحیں شروع ہوئی ہیں 12ویں صدی میں بنارس ہندوستان سے, اور غیر مقلد بھی پیدا ہوئے 12ویں صدی میں. 12ویں صدی سے پہلے اہل حدیث کا نام و نشان نہیں. اگر کوئی بیٹھا ہو ناراض نہ ہو, یہ 1200 سال اسلام میں ایک مسجد کا ایڈریس بتا دے جس میں 8 تراویح پڑھی گئی ہو. ایک مسجد بتا دے. پہلا مدرسہ بنارس میں, وہاں سے پہلا غیر مقلد اٹھا, اس نے کہا تراویح 8 ہے. اور میاں قلعہ سنگھ کا ایک اہل حدیث عالم وہ کھڑا ہوا, وہ بھی اہل حدیث تھا. اس نے لکھی کتاب جنابی. اس میں اس نے کہا تجھے شرم نہیں آئی؟ سارے صحابہ 20 پڑھتے رہے, اب تراویح کو بھی تو 8 کر رہا ہے. تو پہلا جواب دینے والا بھی اہل حدیث اور 8 کا فتویٰ دینے والا بھی اہل حدیث. یہ جھگڑا ہوا 12ویں صدی میں, اور آج تک مکہ مدینہ میں کتنی ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ بھی عجیب قوم ہے. لوگوں کو دکھاتے ہیں دیکھو نا وہ رفع دین کر رہے ہیں, رفع دین دکھاتے ہی, اور کبھی یہ بھی دکھائے تراویح کتنی پڑھ رہے, جنازہ کیسے پڑھ رہے, وتر کیسے پڑھ رہے ہیں. اور ہیں کون؟ امام احمد بن حنبل کے مقلد. مسئلہ کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل کی تقلید. اور حرم کی لائبریری ہو, مسجد نبوی کی لائبریری ہو, اس میں سب سے پہلے لکھا الفقہ الحنفی, الفقہ الحنبلی, الفقہ الشافعی, الفقہ المالکی. 4 اماموں کی فقہ حرم میں بھی, مسجد نبوی میں بھی, حرم مکی میں, حرم مدنی میں, اور وہاں 4 کی تعلیم دی جاتی ہے. اور آپ میں جو جاتے ہیں, کبھی کسی کو انہوں نے پکڑا کہ تو نے رفع دین نہیں کیا؟ کسی کو پکڑاؤ, لیکن قبر پہ اگر کوئی جھکے یا روزے کی طرح منہ کر کے دعا کرے نہیں چھوڑتے. لیکن کبھی آپ کو پکڑا ہے رفع دین پر؟ کیوں؟ یہ جو جہاں کے لوگڑی ہیں, بڑے صغیر کے لوگڑی ہیں, یہ تو ان کا تو سارا دین ہی رفع دین کرنے میں ہے. ان کو کوئی پرواہ نہیں توحید کہاں, سنت کہاں, بدعت کہاں اور دین کہاں. اور یہ کبھی نہیں کہیں گے نماز کیوں نہیں پڑھی یا نماز کی ترغیب دیں. نمازیوں کو کہیں گے تمہاری نماز نہیں ہوئی, تم نے رفع دین نہیں کیا اور تمہارا فلاں نہیں ہوا. کبھی آپ نہیں دیکھیں گے غیر مقلد نے کسی بے نماز کو نمازی بنایا ہو. نمازی پہ حملہ کرتا ہے
تو نے امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی، تیری نماز نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کبھی سنا ہے مکہ مدینہ والوں نے پکڑا ہو؟ وہ وہاں پر رفع دین کرنے والے بھی ہیں، نہ کرنے والے بھی ہیں، فاتحہ پڑھنے والے بھی ہیں، نہ پڑھنے والے بھی ہیں، دونوں طرح ہیں۔ لیکن یہ ان مسائل پہ امت کو لڑانا اور ان مسائل کی حیثیت کو بدلنا، رفع دین نہیں کرے گا اس کی نماز خلاف سنت، فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز کوئی نہیں، آمین اونچی نہیں کہے گا اس کی نماز کوئی نہیں۔ جب یوں مسئلہ بن جائے تو اس کا نام ہے غلوب، اور غلوب یہ ہوتی ہے بدعت۔ تو ان مسائل کی حیثیت بدل کے یہ گروہ ضلالت اور گمراہی کے راستے پہ چلا گیا۔ اس دن ایک مولوی صاحب کہہ رہا تھا آمین سے یہودی چڑھتے ہیں، ہم آمین اس لیے اونچی کہتے ہیں کہ یہودی چڑھے۔ میں نے کہا اب تو ہمیں سمجھ آ گئی یہ بات، ہماری مسجد میں اللہ کے فضل سے یہودی آتی ہی نہیں ہے، تو پھر وہ اونچی کہیں جن کو شک ہو کہ ان کی صفوں میں یہودی چھپے، تو ہمارے پاس یہودی آتی نہیں۔ یعنی فلسفہ دیکھو، بات دیکھو، خیر واپس آ جاؤ۔ تو سب صحابہ 20 پڑھ رہے ہیں، حضرت علی کی خلافت بھی، حکومت بھی۔ اب سوال ہوگا کہ حضرت علی جب خلیفہ بن گئے، پہلے تو تم کہتے ہیں ڈرتے تھے اس لیے بیعت کی، ڈرتے تھے اس لیے نمازیں پڑھی۔ تقیہ کا معنی ڈر کے دب جانا۔ آپ کا کیا خیال ہے، حضرت علی ڈرنے والے تھے؟ ہم اس علی کو نہیں جانتے جو علی ڈر جائے، ہم اس علی کو جانتے ہیں جو کبھی ڈرنے والا نہیں ہے۔ توجہ ہے، ہم اس علی کو واقف ہے۔ اور جو علی ڈر جائے اور ڈر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، اگر کوئی سوال کرے آپ نے کیسی بات کر دی کہ آپ ڈرنے والے علی کو نہیں مانتے، میں نے کہا ہم اس لیے نہیں مانتے، ہم نے علی کے بیٹے کو دیکھا ہے، ہم نے علی کے بیٹے کو دیکھا، جس کا بیٹا اپنا خاندان ذبح کرا سکتا ہے لیکن تقیے کی پالیسی اختیار نہیں کرتا۔ اس بیٹے کے باپ کے متعلق یہ کہنا کہ باپ نے تقیہ کر لیا اور تقیے کی پالیسی اختیار کی، تو حضرت حسین کی شہادت یہ برہان قاطع ہے۔ جب بیٹا اتنا بہادر ہے کہ سارا خاندان ذبح ہو گیا لیکن تقیے والی پالیسی اختیار نہیں کی، اس مجاہد بیٹے کا باپ بھی کبھی تقیہ نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے؟ پتہ نہیں آج میں کسی اور لائن پہ آ گیا، خیر آ جاتے ہیں واپس۔ تو ان پہ اعتراض ہوا، حضرت علی نے تراویح پہ پابندی کیوں نہیں لگائی، مدعے کا اعلان کیوں نہیں کیا، اصلی قرآن لایا کیوں نہیں، اور فتق والا باغ، وہ باغ فتق وہ واپس کیوں نہیں دیا۔ اب یہ اعتراض ہوا کہ جو کام ابو بکر عمر عثمان نے کیے ان میں سے کوئی ایک کام بتاؤ جو حضرت علی نے بدلا ہو۔ حضرت علی نے اپنے دار الخلافہ، اپنے دور خلافت میں، حکومت میں اسی دین کو جاری کیا جس کو ابو بکر نے جاری کیا، عمر نے جاری کیا، عثمان نے جاری کیا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، جو اس بات کی واضح برہان اور حجت ہے کہ علی، ابو بکر، عمر، عثمان کا دین ایک تھا۔ اگر کوئی فرق ہوتا تو حضرت علی اپنے دور حکومت میں تو اس کو نافذ کرتے۔ جب یہ سوال آتا ہے کہتے ہیں جی تقیہ کیا، یہ کیا کیا؟ تقیہ۔ تو ان آیات نے بتا دیا کہ ایمان اور تقیہ جمع نہیں ہو سکتے، مومن تقیہ نہیں کرتا۔ اصحاب الکہف بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں اور خطرہ بھی ہے لیکن برملا اپنا اعلان کرتے ہیں اور ایمان کی حقیقت بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کی مخلوق کا پالنہار اور رب ہے۔ آگے پورا مسئلہ بیان کرتے ہوئے اصحاب کہف کہتے ہیں
کہ لن ندعو من دونہ الہا، لن ندعو، ہم اپنی جان دے سکتے ہیں لیکن رب کے سوا کسی کے متعلق ما فوق الاسباب سننے کا عقیدہ رکھ کے ہم کسی کو پکار نہیں سکتے۔ لن ندعو، یہ ہے اصل معراج توحید، توحید کی اصل معراج۔ اور جہاں امتحان ہوتا ہے ایمان کا، آپ کو کئی لوگ ملیں گے اللہ خالق کے، اللہ مالک کے، آپ خوش ہو جاتی ہیں۔ کئی لوگ آپ کو کہیں گے اللہ مختار کل ہے اور کوئی مختار کل نہیں، آپ خوش ہو جاتی ہیں، یہ پکا مومن ہے۔ کوئی کہیں گے اللہ مشکل کشا حاجت روا ہے اور کوئی نہیں، آپ خوش ہو جاتے ہیں، یہ پکا مواحد ہے، مومن ہے۔ لیکن قرآن نے جو معیار رکھا نا ایمان کا، وہ ذرا اوپر ہے، ابھی جان نہیں۔ اب اس سے پوچھو ما فوق الاسباب سننے والا کون؟ بغیر اسباب کے سننے والا کون؟ یہاں امتحان ہو جائے گا۔ اور اگر کہے اور تو قائل نہیں، کم از کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد وفات کے اتنے پردوں میں، آپ کی روح رفیع کے اعلیٰ میں 5 دیواریں، کئی کثیر پردے، اور روزہ کا ظاہر جو فاصلہ پہ کھڑا ہوتا ہے اتنی پست آواز سے سلام پڑھتا ہے کہ زندہ آگے جو فوجی کھڑا ہے اس تک بھی آواز نہیں پہنچتی، اس زندہ تک بھی نہیں پہنچتی۔ اب وہاں کہتا ہے مسجد نبوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری آواز کو سن رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ سنتے ہیں۔ یہ اسباب کے تحت ہے یا ما فوق الاسباب ہے؟ یہ سننا اسباب کے تحت ہے یا ما فوق الاسباب ہے؟ بغیر اسباب ختم ہو گئے۔ جب موت آ گئی، جہان اسباب کا جہان تو دنیا ہے، یہ عالم اسباب ہے، اور جب موت آ گئے تو پورا جہان بدل گیا، اسباب ختم ہو گئے۔ اور پھر روح مبارک چلی گئی رفیق اعلیٰ میں۔ رفیق اعلیٰ جنت سے بھی اوپر والی بلڈنگ ہے، جنت کی اوپر والی بلڈنگ، اور اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور آپ کا وجود مقدس کئی پردوں میں، اور میت وجود، آج بھی میت وجود وہ زمین کے پردوں میں چلا گیا۔ اور ظاہر مسجد نبوی بھی وہاں پر پست آواز سے سلام کر رہا ہے۔ مولویوں سے میرا سوال ہے، ذرا جرات کرو، اس کو حل کرو کہ جہاں یہ ما تحت الاسباب ہے یا ما فوق الاسباب، یا اسباب ہیں یا نہیں؟ یہ مشکل سوال ہے، آپ بھی مولویوں سے پوچھیں، یہ ما تحت الاسباب ہے یا ما فوق بغیر اسباب کے یا اسباب کے تحت ہے؟ اگر اسباب کے تحت ہے تو دلیل لاؤ، اور اسباب نہیں، کہ بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ الہ۔ بغیر اسباب کے سننا کس کی شان ہے؟ الہ کی۔ پھر پیغمبر کے متعلق بھی اگر بغیر اسباب کے سننے کا عقیدہ رکھے تو یہ پکا مشرک ہوگا۔ جہاں صرف بے شک کے، لیکن آگے نماز پڑھ لیتی ہے، آگے جیسا بھی کھڑا ہو جائے، نماز جب پڑھتے ہیں تو بے شک کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اس کو امام مانتے ہیں، اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے جنازہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں سختی نہ کرو۔ اور جب مشرک ہے تو مشرک ہوتا ہے، کتا کالا ہو تب بھی، سفید ہو تب بھی۔ آپ کہیں نہیں جی یہ سفید کتا ہے لہذا پاک ہے۔ بھئی کتا ہے، کتا ہی ہے، کالا رنگ ہو تب بھی پلید، سفید رنگ ہو تب بھی پلید، پیر کے پاس رہتا ہو تب بھی پلید، مولوی نے رکھا ہوا ہو تب بھی پلید، اور کسی عام زمیندار کے پاس ہو تب بھی، خدا کی قسم مشرک کعبہ میں بیٹھا ہو تب بھی پلید، پگڑی باندھے ہوئے ہو تب بھی پلید، شیخ الحدیث کہلوائے تب بھی پلید، شیخ التفسیر کہلائے تب بھی پلید، پیر طریقت کہلوائے تب بھی پلید، اور پاکستان میں بیٹھا ہو تب بھی پلید، اور کعبہ اور مدینہ میں بیٹھا ہو تب بھی پلید، رنگ اوپر سبز پگڑی ہو تب بھی پلید،
کالی پگڑی ہو تب بھی پلید، اور بالکل مونچھے صفا اور سفید پگڑی ہو تب بھی پلید۔ یہ کون سی رعایت ہے؟ مشرک ہے۔ اور انما المشرکون نجس، آپ کہیں گے سختی ہو گئی، یہ قرآن ہے۔ انما المشرکون نجس، اللہ فرمایا سارے مشرک پلید ہیں۔ المشرکون جمع پر الف لام، سارے مشرک پلید، جس رنگ میں بھی ہے۔ یاد رکھو جو مردوں کے سننے کا قائل اور دیکھنے کا قائل ہے، قانون مانتا ہے، عادتاً قائل ہے، ہم کہتے ہیں اگر اللہ کسی کی کوئی بات سنا دے، اللہ قادر ہے، یہ اللہ کی قدرت ہو سکتی ہے، اللہ قادر ہے۔ لیکن اگر میت کسی نبی ولی بھی موت کے بعد سننے کی صلاحیت مانے گا تو یہ بغیر اسباب کے سننے کی صلاحیت ہے، اور بغیر اسباب کے سننا یہ اللہ کا خاصہ ہے۔ اور یہ مسئلہ بیان کیا اصحاب الکہف نے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا نہیں پکاریں گے کسی کو مافوق الاسباب سننے والا سمجھ کے، الہن سننے والا سمجھ کے۔ اور آگے یہ بیان کر کے فرماتی ہیں کہ لقد قلنا اذن شططا، اگر ہم نے بھی یہ بات کر دی کہ اللہ کے سوا کوئی پیر فقیر، کوئی پیغمبر، کوئی زندہ یا مردہ، کوئی جن یا فرشتہ، وہ بغیر اسباب کے ہماری پکار کو سنتا ہے، شططا، تو اس وقت ہم بھی مشرک بن جائیں گے۔ اگر ہم بھی یہ عقیدہ رکھیں تو ہم بھی کیا بن جائیں گے؟ اس کا نام ہے فتویٰ لگایا، ایمان کی حقیقت بیان کی۔ ذرا سنتے آؤ، یہ وہ اولیاء ہیں جن کو قرآن نے سند دی ہے ولایت کی۔ آج ہمیں تو آپ کہہ دیتے ہیں بڑا سخت مولوی ہے، اس کو بھی ذرا سنو، یہ مولوی بھی نہیں ہے، یہ مولوی بھی نہیں، پیر بھی نہیں، نوجوان ہے، اور صرف مومن ہے۔ آمنوا بربہم، ایمان کی قدر آ گئی ہے، ایمان والے۔ خیر آئے آگے کہتی یا قومنا ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہہ، ہؤلاء، یہ ہؤلاء کا جملہ یہاں پر یہ کلمہ علم عربیت کے اعتبار سے ان کے غصے کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ بدھو قوم، ہؤلاء قومنا، یہ چبل قوم، یہ بدھو قوم، یہ علم معانی کے اعتبار سے، اور یہ ان پڑھ قوم، معلوم ہوتا ہے جو موحد ہوتا ہے اس کو شرک پہ غصہ آتا ہے، اس کو شرک پر کیا آتا ہے، اور مشرک پر بھی کیا آتا ہے؟ غصہ آتا ہے۔ اگر غصہ نہیں تو ایمان نہیں، اور جب غصہ آتا ہے تو آدمی عطر پیش کرتا ہے، مسواک دے دیتے ہیں، اسے میں دیتے ہیں نا مسواک، عطر، رومال، غصہ ہے، غصہ آیا، ہؤلاء قومنا، یہ ہماری قوم، بات سمجھ لیجیے، یہ ہماری قوم، انہوں نے بنائے اللہ کے سوا اور آلہہ، اتخذوا من دونہ آلہۃ، انہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو مافوق الاسباب سننے والا، کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا، مافوق الاسباب سننے والا، جاننے والا بنا رکھا ہے۔ یہ کہتے ہیں فلانا بابا بھی سنتا ہے، فلانا بھی سفارشیں کرتا ہے، فلانا بھی حاجت روا ہے۔ اتخذوا من دونہ آلہہ، اگلا جملہ سننا، کہتے ہیں لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اپنے اس دعویٰ پر قطعی دلیل کیوں نہیں پیش کرتے؟ اپنے اس دعویٰ پر کہ فلانا بابا بھی سنتا ہے، یہ ہماری قوم والے اس دعویٰ پر قطعی دلیل کیوں نہیں لے آتے؟ سلطان بین، ہوئے بھی گول بول نہیں، واضح
ہووے بھی سلطان قطعی دلیل۔ معلوم ہوتا ہے جب ایمان آئے تو پھر ایمان کی خاطر آدمی لڑتا ہے، ایمان کی خاطر آدمی، اور مومن کو شرک پہ غصہ بھی، یا چاول کھاتا ہے، مومن کو شرک پر غصہ بھی آتا ہے، یہ آج بتا رہی ہے۔ اور نمبر 2، مومن مناظرہ بھی کرتا ہے۔ اب مناظرہ، یہ میدان مناظرہ ہے۔ آج کل پیر بنے ہیں جی، چھیڑ چھاڑ نہ کرو، چھیڑ چھاڑ نہ کرو، تمہاری روزی کھلی ہوئی ہے، چھیڑ چھاڑ نہ کرو۔ اب یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے، اور ان کو قرآن نے ولی کہا، کہتے ہیں کہ ہماری یہ قوم اللہ کے سوا جن کو پکارتی ہے ان کی مشکل کشائی پر دلیل لائیں، لیکن دلیل کسی بابے کی گپ نہ ہو، کوئی کتابڑی نہ ہو، کسی کے دستخط نہ ہوں، سلطان بین، دلیل بھی ہو قطعی، سلطان قطعی الثبوت، بین قطعی الدلالت، جس کی دلالت بھی واضح ہو اور جس کا ثبوت بھی قطعی ہو وہ لائیں۔ اب یہ مطالبہ یہ اللہ کے فضل سے ہم کر سکتے ہیں، جتنے فرقے ہیں وہ نہیں کر سکتے۔ ہم ان للڑوں کو کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو پیغمبر قبر میں زندہ ہوتی اور پیغمبر قبر پر سنتی، اگر کوئی قبر کے پاس جائے تو سنتی۔ ایک تو وہ ہے نا رضوی پارٹی، وہ تو کہتے ہیں قبر پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں پاکستان سے پکارو تب بھی سنتے ہیں، حاضر ناظر ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں وہاں سے فرق دونوں میں نہیں، وہ بھی مافوقل اسباب سننے کے قائل، یہ بھی مافوقل، چاہے ہندوستان سے سننے کا قائل ہو یا مدینہ سے سننے کا قائل ہو، ایک جیسے مشرک ہے، کیونکہ ایک جیسا شرک ہے۔ یہ جو پاکستان میں سننے کے قائل ہیں یہ کیوں مشرک ہیں؟ بغیر اسباب کے سننے کے قائل ہیں، اور جو مدینہ میں جا کے سماع کا قائل ہو تو وہاں پر بھی تو اسباب نہیں۔ اب پاکستان میں سماع کا قائل ہو جو مشرک ہے، اور جو وہاں قائل ہے وہ موحد ہے، ایک جیسے مشرک ہے۔ ان دونوں مشرکوں میں کوئی فرق نہیں۔ بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن انشاءاللہ خیر ہوگی، اس کو برداشت کرنا مشکل ہے۔ اگلی بات سمجھو، دلیل کا مطالبہ، ان کو ہم کہتے ہیں لاؤ دلیل، قرآن پاک کی آیت لاؤ، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ برہان، لاؤ دلیل، ایک آیت لاؤ جس کا مطلب یہ ہو کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں اور قبر پر سنتے ہیں، یا انبیاء حاضر ناظر ہیں اور پاکستان سے سنتے ہیں۔ آسان مسئلہ ہے، مشکل ہے؟ آپ ان کو کہو لاؤ دلیل، دلیل لاؤ کہ انبیاء کرام، اولیاء کرام حاضر ناظر ہیں، اور پاکستان میں جو دھرنا دیا گیا اس میں بھی آتے رہے حاضر ناظر، جہاں سے پکارو سنتے ہیں، لاہور سے، نکاتوت سے، اٹک سے، پنڈی سے، ہر جگہ سے سنتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہاتو برہانکم، اس پہ دلیل لاؤ، ایک آیت لاؤ جس کا یہ معنی ہو، اور جو کہتے ہیں قبر پر سنتے ہیں ہم کہتے ہیں دلیل لاؤ۔ اب یہ مطالبہ کرنا یہ اولیاء اللہ کی سنت ہے اور انبیاء کی سنت ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا، یہ میرے سامنے سورۃ الاحقاف ہے، اس کا شروع ہے 26واں پارہ سورۃ الاحقاف۔ اس میں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر ان مشرکین مکہ کو چیلنج کرو جو حضرت ابراہیم کو پکارتی، حضرت اسماعیل کو پکارتی، سننے کا عقیدہ رکھ کے، اور ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، سفارشی ہونے کا عقیدہ رکھ کے کہتے ہیں ہمارے کام کروا دیتی۔ ان کو چیلنج کر کے فرماؤ اور ان کو کہو ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اے مکہ والو، اس قرآن سے پہلے بھی کتابیں آئیں، ایتونی بکتاب، کسی کتاب کا حوالہ پیش کرو، لیکن مولوی کی کتاب نہیں، کتاب وہ ہو جو اللہ نے نازل کی ہے۔
تورات لاؤ، انجیل لاؤ، یہودی مولویوں سے حوالہ لاؤ، ان سے پوچھ کر لاؤ، ایتونی بے کتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم، اور اگر کتاب اللہ کی دلیل نہیں، پہلی کتابوں میں غیر اللہ کے مافوق الاسباب سننے کا مسئلہ نہیں، جاننے کا مسئلہ نہیں، تو دوسرا آپشن یہ ہے اثارۃ من علم، پہلے کسی نبی کی بات لاؤ، کسی پیغمبر نے یہ کہا ہو کہ موت کے بعد کوئی دوسرا بھی مافوق الاسباب سن سکتا ہے، یا سفارشیں کر سکتا ہے، یا کام کر سکتا ہے، یا کروا سکتا ہے، اثارۃ من علم، اس پہ لاؤ، لیکن لاؤ کیا؟ مولویوں کی من گھڑت روایتیں نہیں، ضعیف روایتیں نہیں، اثارہ کہتے ہیں خبر متواتر، پکی نقل، اور خبر متواتر لاؤ، یا اللہ کی کتاب پیش کرو، یا کسی پیغمبر کا حوالہ پیش کرو، لیکن حوالہ قطعی اور یقینی ہو۔ یہ کس نے چیلنج کیا؟ امام الانبیاء نے، اور وہی چیلنج کس نے کیا تھا؟ اصحاب کہف نے۔ اب چیلنج کیا امام الانبیاء نے، فرمایا میرے پیغمبر ان کو چیلنج کر کے کہو کہ پہلے بھی کتابیں اتری، کسی کتاب کا مضمون لاؤ، یا حدیث متواتر کسی نبی کی لاؤ، حوالہ لاؤ، اور آگے فرمایا لا نہیں سکیں گے۔ خود اللہ نے فرمایا من یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ، میرے پیغمبر تسلی رکھو، یہ سارے مشرک اکٹھے ہوں، دلیل نہیں پیش کر سکتے، لا برہان لہ، ان کے پاس کیا ہوگا؟ جادلوا بالباطل، جادلوا بالباطل، یہ لائیں گے مولویوں کی کتابیں، لائیں گے پیروں کے ملفوظات، لائیں گے حضرات کے دستخط، اکابر کے حوالے، لیکن لا برہان لہ، ان کے پاس برہان نہیں۔ اور برہان کیا ہوتی ہے؟ کتاب اللہ کا قطعی الدلالت مضمون، یا کسی پیغمبر کا قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت حوالہ۔ فرمایا نہیں لا سکیں گے۔ پھر فرمایا فتویٰ لگا میرے پیغمبر، نہیں لا سکیں گے تو اب کیا کر؟ خیال کرو کہ صوفی کہتے فتویٰ نہیں لگانا، اللہ نے فرمایا نہیں لا سکیں گے تو اب کیا کروں؟ فرمایا فتویٰ لگا، اور فتویٰ بھی زبردست کر کے لگا، اور کہ جب تمہارے پاس دلیل نہیں پھر سنو، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، یہ مقام دیکھو قرآن کا، یہ احقاف کا شروع ہے۔ فرمایا جب دلیل تمہارے پاس نہیں تو پھر میرے پیغمبر ان کو کہہ دے پھر تم سے بڑا کافر کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، یہ ہوتا ہے انداز۔ دلیل کا مسئلہ بیان کیا، دلیل کا مطالبہ کیا، دلیل مشرک کے پاس کوئی نہیں تو پھر کیا لگایا؟ وَمَنْ أَضَلُّ، اس سے بڑا گمراہ، اس سے بڑا کافر، اس سے بڑا پاپی کائنات میں کوئی نہیں۔ یہی انداز ہے اصحاب کہف کا، اور یہی انداز دعوت ہے ہر پیغمبر کا، یہی انداز دعوت ہے ہر۔ ہاں ہم لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر نبی کا طریقہ آ جائے، ہماری محنت کیا ہے کہ نبی کا، ہم کہتے ہیں ہماری محنت یہ ہے کہ دعوت میں بھی نبی کا طریقہ ہے، صرف آلو کاٹنے میں نہیں، آلو مٹر سالن چلنے پھرنے میں نہیں، بلکہ کس میں آنا چاہیے؟ دعوت ہونی چاہیے پیغمبر کے طریقے پہ، پیغمبر نے جو دعوت دی۔ اب اس دعوت پر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ ہے ممن دعا الی اللہ۔ اللہ فرمایا سب تو سونی گل، ومن احسن قولا، سب سے بہترین اور سب سے حسین، سب سے سونی اور خوبصورت بات یہ ہے اس آدمی کی جو دعوت دے الی اللہ۔ اور دعوت کا انداز یہی ہو، پہلے ایمان کی حقیقت، پھر دوسروں سے دلیل کا مطالبہ، اور پھر فتویٰ۔ یہ تین ارکان ہیں، ایمان کی حقیقت بیان، اور
حقیقت بھی کیا؟ توحید کی آخری حد لن ندعو با، مسئلہ دعا پکار۔ کون سا مسئلہ؟ کون سا مسئلہ؟ مجھے بولو کون سا مسئلہ؟ دعا پکار والا۔ اور دعا پکار والا شرک یہ سب سے بڑا شرک ہے، اس لیے ومن اضل فرمایا کہ سب سے بڑا مشرک بھی وہ ہے جو غیر اللہ کو پکارتا ہے سمیع سمجھ کے، بصیر سمجھ کے۔ خیر آؤ اب ذرا ایک بات آپ بتائیں، آپ کے مولوی تو کہتے ہیں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے، اور یہ اصحاب کہف چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں یا نہیں؟ ان کو اولیاء اللہ قرآن نے کہا ہے۔ آج کل تو اگر کہو نا دلیل لاؤ، دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ مولوی فساد مچا رہا ہے، یہ فسادی مولوی ہے، یہ شرارتی مولوی ہے، اور وہی ہاتھ رکھا اصحاب کہف نے۔ کیوں نہیں لاتے دلیل؟ لاؤ نا دلیل، آپ ان کو کہو تم بھی لاؤ نا دلیل۔ حاضر ناظر پر غیر اللہ کو سمجھنے والا ہاتھو برہانکم، دلیل لا۔ قبروں کو زندہ کی جگہ سمجھنے والا دلیل لا، اور مردوں کے سما کا قائل دلیل لا، اور غیر اللہ کے لیے علم غیب کا قائل دلیل لا، مختار کل کا قائل دلیل لا۔ اللہ کے سوا دوسروں کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنے والا دلیل لا، صرف گپو ٹیشن نہیں، لا دلیل۔ لیکن اللہ نے پہلے فرما دیا لا برہان لہو، میرا پیغمبر ان کے پاس دلیل کوئی بھی نہیں، ان کے پاس صرف گپو ٹیشن ہے۔ یہ مسئلہ بیان کیا کرتے ہوئے آگے اور فتویٰ آیا، سبحان اللہ۔ ایک فتویٰ اصحاب کہف کا، ایک ساتھ اللہ نے ساتھ اور لگا دیا۔ مسئلہ کھلتا نہیں بغیر فتوے دے، ساری زندگی مسئلہ بیان کرو لیکن فتوے میں جب مداہنت آئے گی مسئلہ کبھی نہیں کھلے گا۔ اب ذرا اب دیکھو فتویٰ، فرمایا فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے ذمہ جھوٹ لگائے، اللہ کے ذمہ بہتان لگائے۔ تم کہتے ہو اللہ نے ان کو طاقتیں دے دی، تم کہتے ہو اللہ نے ان کو صلاحیتیں دے دی، اللہ نے ان کو طاقتیں دے دی، ان کی روحوں کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک نئی کمپنی نکلی نے تعلق ہوتا ہے، اور تعلق بھی اتنا کہ باہر والے کی آواز سنتا ہے، یہ تعلق ہے باہر والے کی آواز سنتا ہے اور ظاہر کو دیکھتا ہے۔ جو باہر والا کھڑا ہے نا زندہ، جس کے اندر روح ہے، وہ نیچے والے کی نہیں سنتا، اور کہتے ہیں نیچے والے کا ہے تھوڑا سا تعلق ہے کہ وہ اوپر والے کی سن لیتا ہے، جس کے اندر روح ہے وہ نیچے والے کی نہیں سن رہا، اور ادھر جو نیچے پڑا ہے کہتے ہیں تھوڑا سا کرنٹ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، دماغ خراب، جس کے اندر روح ہے وہ نہیں سنتا اوپر، اور نیچے تھوڑا سا کرنٹ ہے نیچے والا سن لیتا ہے۔ اللہ ہدایت دے۔ اب سنو، یہ اللہ پہ افتراء ہے، یہ مشرک کہتا ہے انہوں نے محنتیں کی، اللہ نے ان کو طاقتیں دے دی۔ اللہ نے فرمایا یہ ہے افتراء، اللہ نے ان کو اپنی صفات دے دی، یہ ہے افتراء، کیونکہ اللہ پہلے بھی سبحان اب بھی سبحان، اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ اس نے کسی کو شریک بنایا، نہ کسی کو طاقتیں دی، نہ کسی کو اپنی صفتیں عطا کی، نہ کسی کو بگڑی بنانے کا اختیار دیا۔ فرمایا فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا، یہ فتویٰ لگایا۔ اب بادشاہ نے ان کو مہلت دی، انہوں نے کہا یہ نوجوان ہیں، ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، میرے سامنے جرأت کر کے یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، اس لیے اس نے کہا سوچ لو، 3 دن کی مہلت ہے، مفسرین لکھتے ہیں 3 دن کی مہلت، اور 3 دن میں یا اپنا مسئلہ چھوڑ دو گے یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا، ظلم کے ساتھ، بے دردی کے ساتھ۔ اب ایک طرف جان ہے، ایک طرف ایمان ہے۔ اب ذرا توجہ کر، میرا اور آپ کا ایمان تو اتنا سستا بن گیا کہ 1 روپے کے پیچھے چلا جاتا ہے، 10 روپے کے پیچھے بے ایمانیاں، اور اپنے حقوق میں بے ایمانیاں ہر جگہ پہ، یعنی ایمان کی قدر ہی نہیں، کیونکہ ہمیں ایمان سستا مل گیا ہے، ہمارا کچھ لگا نہیں ایمان پہ،
اس لیے آج ایمان کی قدر نہیں، بات بات پہ بے ایمانیاں کرتا ہے۔ لیکن اب ذرا دیکھو ایمان کی جس کو قدر نصیب ہوئی، ان کی حالت دیکھو۔ جب انہوں نے سوچا، میٹنگ کی، انہوں نے کہا کہ اگر ہم چند نوجوان ہیں خدا کی توحید کا مسئلہ بیان کرنے والے، اگر آج ہم قتل ہو گئے تو خدا کی توحید کا مسئلہ رہ جائے گا، ہم تو شہید ہو جائیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے، لیکن مشن رک جائے گا۔ جان سے نہیں ڈر رہے، اب بھی توحید کی فکر ہے، اب بھی ایمان کی فکر ہے، دعوت کی فکر ہے، ہمارا مسئلہ نہ رک جائے، ہماری دعوت رک نہ جائے۔ اس بات کو سوچا، تیجے کیا کہ وطن چھوڑ دو، حکمرانوں کے گھر چھوڑ دو، والدین رشتہ داروں کو چھوڑ دو، اپنے ایریے چھوڑ دو اور یہاں سے ہجرت کر جاؤ۔ اب ذرا سوچنا، ایمان کی قدر آئی، یہ بڑے لین لاٹوں کے بیٹے تھے اور وزیروں کے صاحبزادے تھے، ان کی اولاد تھی، انہوں نے دنیا کی عیش و نشاط کو جوتی کی نوکر پہ اڑا دیا اور ایمان کی حفاظت کی اور وہاں سے ہجرت کی، اور ہجرت کا ارادہ کر کے ہجرت کرتے ہیں، باہر واقف بھی کوئی نہیں، وطن چھوڑ دیے، ہجرت کی۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر تجھ پہ بھی وقت آنے والا ہے، تیرے صحابہ پہ بھی وقت آنے والا ہے۔ یہ ایت مکہ میں نازل ہوئی، جس طرح انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وطن چھوڑ دیے، رشتہ داریاں چھوڑ دی، سب کو چھوڑ دیا، ایک وقت آپ پہ بھی آنے والا ہے، آپ کو بھی سب کو چھوڑ کے جانا ہوگا۔ اور پھر آپ کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ ایمان ایسی چیز ہے، اس کے مقابلے میں باپ کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، ماں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، ایمان کے مقابلے میں برادری کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، ایمان کے مقابلے میں وطن کو بھی۔ تو جسے مشرک کا جنازہ نہیں چھوڑ سکتا تو ایمان کے ساتھ تماشا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ تو ایمان کے ساتھ دو نمبری ہے۔ اللہ بھی راضی رہے، شیطان بھی راضی رہے، ادھر بھی رلے رہیں ادھر بھی رلے رہیں۔ کہتے ہیں برادری کا مسئلہ ہے، میں نے کہا اب امتحان ہے نا برادری کا مسئلہ، اب پتہ چلتا ہے ایمان کی تیرے دل میں کوئی قدر ہے یا نہیں، وہاں پر بھی